جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہم پر سایہ فکن ہو چکا ہے۔ اس عظیم مہینے کو اللہ رب العزت نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا حصہ وہ رحمتوں والا ہے، دوسرا حصہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی والا ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت کے ساتھ، ان کی مدد اور نصرت کے ساتھ پہلا عشرہ اپنی تکمیل کو پہنچنے ہی والا ہے۔ چند لمحات باقی رہ گئے ہیں۔ اس عظیم مہینے کے پہلے حصے کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں سے بھرپور بنایا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دریاؤں کو بہا دیا کرتے ہیں۔ اس قدر رحمتیں بہا دیتے ہیں کہ انسان 11 مہینہ کی رحمت و برکات کو اکٹھا کر لے تب بھی اس ایک مہینے کی رحمت و برکات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ عظیم مہینہ ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگے۔ پہلے حصے کے چند لمحات باقی ہیں۔ اس کے اندر انسان کو چاہیے جس قدر اللہ سے رحمت کو طلب کر سکتا ہے رحمت کو طلب کرے۔ پتہ نہیں اگلا سال یہ عشرہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ انسان اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں۔ ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ رحمت کو اس دنیا کے اندر اتارا ہے۔ یہ اس ایک حصہ رحمت کی بدولت ہے کہ ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، دوست احباب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس ایک حصہ رحمت کی بدولت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس ایک حصہ رحمت کو بھی ان 99 حصہ رحمت کے ساتھ ملا کر امت کے گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا کہ انسان کے گناہ چاہے جتنے مرضی ہو جائیں اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر انسان کو چاہیے جس قدر اللہ سے رحمت کی دعائیں کر سکتا ہے اللہ سے رحمت کی دعائیں کر لے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جتنا کثرت سے ہو سکتا ہے پڑھ لے۔ چند لمحات باقی رہے۔ اس کا دوسرا عشرہ ہے مغفرت والا کہ اللہ رب العزت سے اس عشرے کے اندر انسان اپنے گناہوں کی معافیہ مانگے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں خطاؤں کا مطلع ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور 2 الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے استغفار اور دوسرا ہے توبہ۔ استغفار کا معنی ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما۔ اور توبہ کا لغوی معنی ہے مائل ہونا، رجوع کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ انسان اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ سے معافی تو مانگے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی طرف واپس بھی لوٹ آئے کہ گناہ کر کے انسان اللہ سے جو دور ہو چکا تھا توبہ کر کے واپس اللہ کی طرف آ جائے۔ اور یہ توبہ کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ جو اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جب کوئی گناہگار آدمی
اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اس وقت بولا جاتا ہے تاب الی اللہ کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، میں اب تیری طرف واپس آ رہا ہوں، جو گناہ کرنے کی وجہ سے میں تیری رحمت سے دور ہو چکا تھا اس گناہ سے توبہ کر کے میں واپس تیری رحمت کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ اور جب اللہ کے لیے بولا جائے کہ جب انسان اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو رب کائنات اپنے اس گناہ گار بندے کے اوپر نظر رحمت فرماتے ہیں، تو اس وقت کہا جاتا ہے تاب اللہ علیہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے گناہ گار بندے کے اوپر نظر رحمت فرمائی، اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت کا ایک نام تواب بھی ہے کہ اللہ توبوں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ توبہ اور استغفار ان دونوں الفاظوں کے اندر فرق ہے۔ استغفار بولا جاتا ہے کہ انسان اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے، اور توبہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ سے معافی تو مانگے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پختہ عزم اور ارادہ کرے کہ رب کائنات آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ استغفار کے اندر صرف گناہ سے معافی طلب کی جاتی ہے، اور توبہ کے اندر انسان اللہ سے پختہ ارادہ بھی کرتا ہے کہ اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اسی لیے یہ استغفار کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتا ہے، کہ انسان دوسرے کو کہے کہ آپ میرے لیے اللہ سے استغفار کریں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے اپنے والد گرامی سے درخواست کی تھی، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، کہ اے ہمارے ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، آپ ہمارے اس گناہ کی اللہ سے معافی طلب کریں۔ لیکن توبہ کے لیے انسان کسی اور کے لیے توبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آئندہ یہ انسان گناہ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ انسان اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آئندہ یہ گناہ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ استغفار کے اندر سابقہ گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، توبہ کے اندر اس بات کا پختہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور استغفار انسان دوسرے کے لیے کر سکتا ہے لیکن توبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ آئندہ گناہ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس لیے انسان سے چاہیے کہ جب بھی اس سے غلطی ہو جائے، عبادت میں کوتاہی ہو جائے، تو ہمہ وقت اللہ رب العزت سے اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا، اور اللہ رب العزت نے انسان کے لیے دو زہریلی چیزیں پیدا کی جو انسان کو اللہ کی راہ سے روکا کرتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے انسان کا اپنا نفس اور دوسرا ہے شیطان۔ یہ دو انسان کو اللہ رب العزت کی راہ میں جانے سے روکا کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں نہیں جانا۔ وہ انسان کو ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو بہت سے جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے۔ کون سے انسانوں سے بھرنا ہے؟ ان انسانوں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، شیطان کو گمراہ کر دیا کرتا ہے، جو نفس کی گمراہی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو شیطان اور نفس انسان کو جہنم کا ایندھن بنایا کرتے ہیں۔ انسان مغلوب ہو کر رہ جاتا ہے، اور تمام انسان یہ خطا کار ہے سوائے انبیاء کرام کے، وہ خطاؤں سے غلطیوں سے پاک تھے،
خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التواب، ہر بنی آدم خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو بار بار توبہ کرنے والا۔ انسان سے غلطی ہو ہی جانی ہے، وہ تو خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو بار بار اللہ رب العزت سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگتا ہے، اپنے گناہ کو گناہ سمجھ کر اللہ سے اس کے اوپر ندامت اختیار کر کے اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ اور گناہوں اور غلطیوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس علاج کے طور پر توبہ اور استغفار کو پیدا فرمایا کہ اگر انسان ساری زندگی گناہوں کے دلدل کے اندر گزاری ہے، کوئی آدمی بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہو، لیکن جب وہ انسان اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کا قبول کر لیتے ہیں اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید اور مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت کا مقابلہ تیرے گناہ نہیں کر سکتے۔ تیرے گناہ چاہے آسمان کی بلندیوں کو کیوں نہ چھو رہے ہو، تیرے گناہ چاہے سمندر میں جتنی ڈھاک ہے اس سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو گئے ہو، تیرے گناہ چاہے درختوں کے جتنے پتے ہیں اس سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو گئے ہو، تیرے گناہ چاہے سمندر کی تہ تک کیوں نہ پہنچ گئے ہو، میں اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ایک بار سچے دل سے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تو دیکھ، میں اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ بلکہ جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اللہ اس کے گناہوں کو ہی نیکیوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہوں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ رکھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن اس کے دل کے اندر توبہ کا ارادہ پیدا ہوا۔ ایک راہب کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کی ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر کوئی انسان ایک ناحق قتل کرے تو اس کی تو بخشش ہی نہیں ہے، تو نے تو 99 قتل کر دیے ہیں، تیری بخشش کیسے ہوگی؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اپنی سینچری پوری کر دی، 100 کی تعداد کو پورا کر دیا۔ پھر ایک عالم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری ابھی بھی توبہ کی گنجائش باقی ہے؟ تو کہنے لگا ہاں توبہ کی گنجائش ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، کہ اللہ رب العزت بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ انسان کے اوپر موت دینے کی کیفیت وارد نہ ہو، موت کے حالات جاری نہ ہو جائے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے، اس کی توبہ کو اللہ قبول کر لے۔ اور اس عالم نے اس سے کہا کہ تم فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پر اللہ کے نیک لوگ رہا کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی باقی زندگی کو گزار۔ ابھی اس نے وہاں جانے کا راستہ شروع ہی کیا تھا کہ راستے میں ہی موت آ جاتی ہے، جنتی فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنمی فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اللہ رب العزت نے محض توبہ کے ارادے سے اس بندے کو معاف کر دیا، صرف توبہ کو اس نے ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے اسے جنت کا مستحق بنا دیا۔ اور جو انسان سچے دل سے توبہ کرے، اللہ رب العزت اس کے اوپر کیسے کیسے انعامات عطا فرماتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسان کو حکم دیا کہ اے انسان اللہ سے سچی توبہ کر، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی توبہ کیا کرو، ایسی توبہ کہ اس کے بعد گناہ نہ کرنا، وہ گناہ نہ کرنا۔ اور جو انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ میں اس کے بدلے میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا، بلکہ میں اللہ رب العزت اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں مستحق بناؤں گا، اور ایسی جنت جس کے نیچے باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا
کہ وہ اپنی غلطی کے اوپر اصرار نہیں کرتے، بلکہ جب غلطی ہو جائے ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے متعلق اعلان فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کہ ان کے بدلے میں اللہ رب العزت انہیں جنت کے باغات عطا فرماتے ہیں۔ یہ کس وقت ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، سچے دل سے انسان اللہ سے توبہ کرے، اللہ رب العزت انسان کی توبہ کا قبول کرتے ہیں۔ اور توبہ کا وقت کیا ہے کہ توبہ کس وقت انسان کرے؟ انسان کو چاہیے کہ اسی وقت اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے جس وقت گناہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے چوتھے پارے کے آخری رکوع کے اندر ذکر فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ وہ لوگ جن سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے گناہ کے اوپر ندامت اختیار کرتے ہیں، شرمندگی اختیار کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے اس کیے کی معافی مانگتے ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کی میں اللہ توبہ کو قبول کرتا ہوں، کہ جس وقت اپنی توبہ کا احساس ہو گیا فوراً اپنی اس غلطی کی اللہ سے معافی مانگی، لیکن اللہ اس کے برخلاف ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتے کہ جب ان کے اوپر موت کے حالات جاری ہو گئے ہوں، وہ قیامت کی نشانیوں کو دیکھ بیٹھے ہوں، یا موت ان کے اوپر وارد ہو چکی ہو، پھر اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ ایسوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ جب ان کے اوپر موت کا وقت جاری ہو گیا، موت کے حالات شروع ہو گئے، روح نکلنا شروع ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، قال انی تبت الآن، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، وہ ایسے مریں گے کہ ان کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرے۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق رب کائنات نے فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، کہ ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب رب کائنات نے تیار کیا ہے، کہ جو بغیر توبہ کے اللہ سے اس دنیا سے چلے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اللہ رب العزت سے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں زندگی کا کہ زندگی ہو یا نہ ہو، ایک سیکنڈ اگلا نصیب ہو یا نہ ہو، جیسے ہی غلطی کا احساس ہو جائے فوراً اپنی اس غلطی کی اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کل قیامت کا دن یہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، اس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ہی انسان اس کا حساب دے سکتا ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تشریف فرما تھی، زبان پر آیت جاری ہوئی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ کل قیامت کے دن جب انسان اٹھیں گے قبروں سے تو اس طرح اٹھیں گے کہ جس طرح اس دنیا میں پہلی بار آیا تھا، بغیر کپڑوں کے انسان اس دنیا سے جس طرح آیا تھا اسی طرح کل قیامت کے دن بغیر کپڑوں کے اٹھایا تھا۔ تو ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتیں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عورتیں بھی بغیر کپڑوں کے۔ تو ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو عورتیں وہ بے حیا ہو جایا کرتی ہیں، ان کے کپڑے کم ہو جایا کرتے ہیں، لیکن جب معاشرہ مدنی ہوا کرتا ہے تو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم عورتیں بھی بغیر کپڑوں کی ہوں گی؟ ان کو اپنی فکر لگ گئی، جو ہر وقت پردے کے اندر رہنے والے تھے، ہر وقت پاک باز رہنے والے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر پردہ اختیار کیا کرتی تھی کہ ایک دفعہ ان کے دروازے پر ان کی بھتیجی آتی ہے، ان کے باپ اور ان کا بھائی ساتھ ہوتے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کون؟ جواب آتا ہے کہ آپ کی بھتیجی۔
وہ اندر بلاتی ہیں لیکن ابھی حجرے میں جانے کی اجازت نہیں دیتی. ان کے کپڑے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ حجرے میں نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے کپڑے ابھی میرے معیار کے مطابق نہیں ہیں. اندر سے جاتی ہے, اپنے کپڑے لا کر دیتی ہے, اپنی بھتیجی کو پہناتی ہے اور پھر اندر لے کر جاتی ہے. ان کو اپنی فکر لگ جاتی ہے. معاشرے کے اندر بگاڑ کا ذریعہ ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان بے حیا ہو جائے, ہر طرف بے حیائی, فحاشی اور یعنی عام ہو جائے. ان کو اپنی فکر ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے صدیقہ کائنات وہ دن تو اتنا سخت دن ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی, کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا, نہ ماں باپ اولاد کی پرواہ کرے گی, نہ اولاد ماں باپ کی پرواہ کرے گی, نہ بہن بھائی کی پرواہ کرے گی, نہ بہن بھائی بہن کی پرواہ کرے گا. وہ دن تو ایسا دن ہوگا یوم لا ینفع مال ولا بنون, نہ اولاد کام آئے گی نہ مال و دولت کام آئے گا. کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی, کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. انسان کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جا کے اوروں کے اوپر طنز نہ کیا کرے, اپنی فکر پہلے کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حاسبو قبل ان تحاسبوا, کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ رب کائنات تمہارا حساب. کہ کل قیامت کے دن جس کا حساب کھل گیا, جس کا حساب شروع ہو گیا تو بچنے کے چانسز کم ہو جائے. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زندگی اللہ نے انسان کو دی ہے, انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کے اندر ہی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے. جب انسان اس دنیا کے اندر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو کل انسان کو پریشانی نہیں. انسان کو چاہیے اس دنیا کے اندر ہی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے. اور انسان جب اللہ سے استغفار کرتا ہے تو دو چیزیں اس کو ملتی ہیں کہ انسان, ایک چیز تو یہ ملتی ہے کہ انسان کے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت انسان کی مدد کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ آئندہ یہ گناہ نہ کرے. اگر ان دونوں مدد نہ ہو تو دونوں میں سے ایک مدد ضرور ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا کرے. جتنے بھی گناہ ہو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ کم ہے, اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. شیطان انسان کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے, شیطان کہتا ہے کہ اے انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے, تجھ سے گناہ ہو ہی جانے ہیں, تو بار بار توبہ کیوں کرتا ہے, بعد میں توبہ کر لینا. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بار بار توبہ کیوں کرتا رہتا ہے, بعد میں توبہ کر لینا. لیکن اللہ رب العزت اپنے نیک بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جس سے گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا, اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگی, دعا کی, ربی اذنبت فاغفرہ, اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دینا. تو اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں, عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ, میرا بندہ یہ تو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس غلطی کے بدلے میں اسے پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے, تو گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا. پھر تھوڑا عرصہ گزرا, پھر وہ غلطی ہوگی, پھر کہنے لگا ربی اذنبت فاغفرہ, اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دینا. تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں, عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ, میرا بندہ کم سے کم یہ تو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کی وجہ سے پکڑ بھی سکتا ہے, معاف بھی کر سکتا ہے, تو گواہ رہنا میں نے معاف کر دیا. پھر غلطی ہو جاتی ہے, پھر معافی مانگتا ہے, اللہ معاف کر دیا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور میں اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو میں اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کیا کرتی ہے. اگر وہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو میں اللہ کی رحمت ایک گز بڑھ کر آگے اس کا استقبال کیا کرتی ہے. اگر وہ ایک گز آگے بڑھتا ہے تو میں اللہ کی رحمت 2 گز بڑھ کر استقبال کیا کرتی ہے. اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے.
اللہ رب العزت تو بار بار انسان کو حکم دیتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. انہ هو الغفار الرحیم، کہ میں اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا. انہ هو الغفور الرحیم، میں اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید اور مایوس نہ ہونا، کیونکہ جو سچا مومن ہوتا ہے، جو مخلص مومن ہوتا ہے، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے. جن کے دل میں نفاق ہوا کرتا ہے وہی اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہوا کرتے ہیں. ایک سچا مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اور شیطان نے تو اللہ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اللہ رب العزت ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، جو تیرے نیک لوگ ہوں گے میں ان کے رستے میں بیٹھ جاؤں گا، ہاتھ لگا کے بیٹھا رہوں گا. جب وہ تیرے رستے کی طرف چلنے کی کوشش کریں گے تو کبھی میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا، کبھی دائیں جانب سے حملہ کروں گا، کبھی بائیں جانب سے حملہ کروں گا، ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ کروں گا. اور اس وقت تک اس نے قسم کھائی کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں ان کو پوری کوشش کروں گا تیری راہ سے گمراہ کرنے کی. تو جب شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے تو رب کائنات نے اس کے بدلے میں 3 قسمیں کھائی ہے. کون سی قسمیں؟ رب کائنات نے فرمایا رب عز وجل وعزتی وجلالی وارتفاع مقامی لا ازال اغفر لهم فاستغفرونی، کہ مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میرے بلند مقام اعلیٰ درجے کی قسم ہے کہ جب تک انسان مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں. انسان ایک بار اللہ سے گناہوں کی معافی کو مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ رب العزت تو بار بار انسان کو کہہ رہے ہیں کہ انسان جب تم مانگنے کے قابل نہ تھا میں نے تب بھی تیری ضروریات کو پورا کیا، جب تم ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی تیری ضروریات کو پورا کیا، جب تم بولنے کے قابل نہ تھا تب بھی تیری ضروریات کو پورا کیا. آج جب تم مانگنے کے قابل ہو گیا ہے تو کیوں میں اللہ کو چھوڑ کر در در کا بھکاری بنا ہوا ہے، کیوں ادھر ادھر جا رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ میں رب تو اتنا کریم ہوں کہ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی. تو آنے میں دیر کر سکتا ہے، میں رب کی رضا میں دیر نہیں ہو سکتی. تو ایک بار آ تو صحیح، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. تیرے آنے میں دیر ہے، میں رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی. انسان ایک بار رب سے معافی تو مانگے، اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. سچے دل سے اللہ سے معافی تو مانگے، اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور ایسے بندے کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہے، یعنی استغفار کی کثرت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے. کیسی خوشخبری؟ کس بندے کے لیے؟ کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہے، کہ وہ ساری زندگی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا. لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، کیونکہ پتہ نہیں زندگی دوبارہ ملے یا نہ ملے، رمضان کا مہینہ دوبارہ ملے یا نہ ملے. انسان کو چاہیے ہر وقت اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسے بندے کے لیے بہت سخت وعید سنائی ہے کہ جو بندہ توبہ کی وجہ سے گناہ کرتا رہتا ہے اور زندگی کی وجہ سے توبہ کو ملتوی کرتا رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو جوانی ہے، بچپن ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نمازیں پڑھ لیں گے، بڑھاپا جب آئے گا تب نمازیں پڑھ لیں گے. اللہ رب العزت نے ایسے بندے کے لیے سخت وعید سنائی کہ جو انسان اس امید میں رہتا ہے کہ توبہ کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور زندگی ہونے کی وجہ سے
انسان توبہ کو ہی ملتوی کرتا رہتا ہے. اور اللہ رب العزت کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کی رحمت اتنی کثرت ہے کہ انسان کی گناہ چاہے جتنے مرضی ہو جائے اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آتے ہیں، آ کر اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. رب کائنات حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جائیے جبریل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر ارشاد فرمائیے کہ میرے اس بندے سے کہہ دیجئے کہ اگر میں اللہ کی رحمت زیادہ ہے تو میں اللہ کی صفت بھی ہے قہار، میں اللہ کی صفت ہے جبار، میں اللہ عذاب بھی دینے والا ہوں، میں اللہ پکڑنے والا بھی ہوں. جائیے میرے اس بندے سے کہہ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دیہاتی سے یہ بات کہی تو وہ دیہاتی حیران ہو گیا. فوراً کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ رب العزت ہم سے حساب کتاب کریں گے؟ ہم تو لین دین کے معاملے میں نرمی کر دیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے لین دین کے معاملے میں حساب کتاب کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرسوں کے تیل کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے برائی کی ہو تو اس کا بھی حساب رب کائنات ہے. وہ کہنے لگا اتنا سخت حساب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کی قدرت ہے. تو وہ شخص فوراً بولا، جوش میں آیا، کہنے لگا کہ اگر اللہ رب العزت میرا حساب لیں گے تو میں بھی اللہ کا حساب دوں. صحابہ کرام بڑے حیران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران، کیسے حساب لے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اللہ کی مغفرت کا حساب لوں گا. اگر اللہ میری خطاؤں کا حساب لے گا تو میں اللہ کی معافی کا حساب لوں گا. اگر اللہ میرے بخل کا حساب لیں گے تو میں اللہ کی جود و سخا کا حساب لوں گا کہ آیا میرے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں یا اللہ کی مغفرت زیادہ ہو جاتی ہے، آیا میری خطائیں زیادہ ہو جاتی ہے یا اللہ کی معافی زیادہ ہو جاتی ہے، آیا میرا بخل زیادہ ہو جاتا ہے یا اللہ کی جود و سخا زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ کی سخاوت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت اسی وقت حضرت جبریل کو کہتے ہیں جائیے جا کر میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو دیہاتی کہہ رہا ہے اس کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں اللہ نے جس وقت اس کائنات کو بنایا اسی وقت سے میں اللہ نے اپنے عرش کے نیچے موٹے حروف سے لکھ دیا ہے ان رحمتی قد سبقت علی غضبی. میں اللہ کی رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، میرا غضب میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جائیے اس دیہاتی سے کہہ دیجئے لا یحاسبنی ولا نحاسبنا، وہ ہمارا حساب نہیں لے گا، ہم اس کا حساب نہیں لیں گے. قد رقیقک فی الجنہ، صرف اتنا ہی نہیں ہم اسے آپ کا جنت کا ساتھی بھی بنا دیں. انسان اللہ سے سچے دل سے توبہ تو کرے. اور یہ رمضان کا دوسرا اشرا جو ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ انسان اللہ سے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. پہلا اشرا یہ رحمتوں والا ہے اور یہ اپنے تکمیل کو پہنچنے والا ہے. جس قدر ہو سکے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. کیوں؟ پتہ نہیں اگلے سال یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. بہت سارے ایسے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس رمضان مبارک میں موجود تھے، ہمارے ساتھ نماز تراویح میں موجود ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ اس جمعے میں موجود ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. پتہ نہیں اگلا لمحہ انسان کو نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں ایسے جانا چاہیے کہ انسان اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگے. رمضان کا دوسرا اشرا یہ مغفرت والا ہے. کثرت سے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کثرت سے دعا پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.